بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا 25واں پارہ ہے اور اس پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ شورا ہے اور باقی صورتیں ہیں۔ تو آغاز ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، یعنی اس بارے کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا جو علم ہے اور شگوفوں سے جو نکلنے والے پھلوں کا علم ہے اور جو حمل اور وضع حمل کا علم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ انسان کی فطری خود غرضی کیا ہے۔ بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے تو کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی فائدہ پر مبنی تعلق قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کی بجائے اپنا استحقاق سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا مستحق تھا، اور پھر قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے، اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں تو ویسے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہو سکتا، اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب مصیبت پڑی تو نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، پیپرز کے دنوں میں تو نماز جاری ہے لیکن عام دنوں میں اللہ کی یاد کا پتہ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو تعلق خود غرضی کا بنائے یا اپنی ذاتی فائدے کا بنائے یا اللہ کی محبت میں اللہ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام تعلقات کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت کے شروع میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے اور قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، اور وہ منظر ایسا ہوگا کہ آسمان جو ہے وہ اپنے اوپر پھٹ پڑے گا، اور جو اتنا سخت وہ وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو سایہ نہ دے گا۔ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفجرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھٹ پڑے گا، اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے کیا فرماتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا الا خبردار سنو ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے بتایا گیا کہ اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سارے ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائے، جبری اطاعت اللہ کی مرضی ہوتی تو سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار جو ہے وہ اختیاری اطاعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رحمت کے حقدار ہوں گے۔ جو کیا کریں گے، جن کے پاس گناہ کے اسباب موجود تھے لیکن اس کے باوجود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اللہ نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اسباب موجود ہیں، تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن اب تمہارے لیے یہ آزمائش کی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ کو اختیار کرتے ہو کہ شیطان کی راہ کو اختیار کرتے ہو۔ اگر تم نے اللہ کی راہ کو اختیار کیا، اپنے نفس کے اوپر تم نے قابو پا لیا اور اپنے نفس کی پیروی نہ کی، اپنے نفس کی اطاعت نہ کی، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے راستے پہ ہے گامزن رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی بھی ہوں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک جیسا ہی رزق دے دیتا، یعنی سب کے لیے رزق کھلا کر دیتا، تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم کا ایک نظام رکھا ہے، یقیناً اس میں بڑی حکمتیں ہیں، انسان اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال شاید اس لیے نہیں دیتا کہ مال ان کے لیے کہیں سرکشی کا باعث نہ بنے، اور کبھی کبھی مال دے کے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی آزمائش شروع کر دیتا ہے، اب یہ سرکشی کرتے ہیں یا پھر میری راہ پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 سے بتایا کہ تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی کیا کرتے ہیں، ایمان والے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ مسلمانوں کے جو معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے باب توبہ میں کہ اللہ سے اگر انسان بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی 3 شرائط ہیں، لیکن جب انسان کسی بندے سے معافی مانگتا ہے تو اس کی 4 شرائط ہیں۔ یعنی ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ کر دے۔ آپ نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، آپ اس سے معافی مانگیں گے، وہ آپ کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے کسی کی چوری کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ ستم کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے بھی معافی مل سکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 سے بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے دے دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بشر کی شان میں نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے، پردے کی اوٹ سے فرمائے یا کسی فرشتے کو بھیج دے۔ وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے یا جس کو وہ چاہے وحی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ وحی بالمشافہ ہو یا بالمشاہدہ ہو، بندے سے ہم کلام ہو جیسے معراج کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ہم کلام ہوئے اور روبرو ہوئے جیسے کہ حدیث سے ملتا ہے، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات دکھائی نہ دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ جس سے چاہے جیسی وہی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف آقا دو جہاں کو فرمایا جا رہا ہے، آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی کی۔ اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا اور جس سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کا ماخذ وحی زبانی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا مدار جو ہے عقل اور قیاس پر نہیں ہے۔ جو کتاب ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا جتنا چاہا اپنے محبوب میں نازل کیا، اور مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر وہ کیا رکھے، یقین رکھے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں بتایا کہ ہر زمانے کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، مگر پھر ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک فرما دیا۔ بڑی قومیں ایسی گزری ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا الحمدللہ پورا رمضان ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ تفسیر سے پڑھا کہ بڑی قومیں ایسی تھی جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ختم ہی نہیں ہونا، انہیں جانا ہی نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا تو پھر ہر چیز ہلاک ہو گئی۔ اور کفار جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، معاذ اللہ کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں کفار کے
اس انداز کے بارے میں فرمایا کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے ان کو کہہ رہے ہیں حالانکہ ان میں سے جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے جس کے ساتھ انہوں نے رحمان کو متصف کیا، یعنی بیٹی کی بشارت جب ان کو دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصے سے کڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی تھا۔ ویسے تو وہ لوگ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن جب ان کے ہاں خود بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ یہ قرآن دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ آقا دو جہاں کے پاس نہ تو بڑا مال و دولت ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اس بندے کو ملنا چاہیے جو بڑا امیر ہے، کوئی جس کے پاس بڑا مال ہو، تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب کیا فرمایا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں کو فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کسے عطا کی جائے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے باعث کو باعث پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو اعتراض کیا کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رب کو پتہ ہے کہ اس نے منصب نبوت کس کو دینا ہے، اس کے نزدیک جو بہتر ہوئے گا اسی کو منصب نبوت دیا جائے گا۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، چاندی تو دور کی بات ہے سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے۔ آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے ہیں۔ دیکھیں قرآن کس چیز کی تلقین کرتا ہے۔ دنیا ہمیں کہیں پہ بہکا نہ دے، بھٹکا نہ دے۔ لوگ دنیا دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں، لوگ دنیا دیکھ کے پریشان حال ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا منظر آئے، فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں ایک طرف اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، صرف ایک فکرہ یاد کر لیجئے گا، ایک بات ذہن میں لے آئیے گا، آپ کو قرار مل جائے گا۔ وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچئے گا کہ یہ سب وقتی ہے، یہ جو کچھ ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جتنا منظر سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ وقتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ بہت چھپا پڑا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے معاملات دیکھ کے امپریس مت ہوئیے گا۔ ہاں امپریس ہونے کی چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس تقوی زیادہ ہے تو وہ چیز امپریس ہونے کی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے۔ کوئی قرآن بہت پڑھتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں روتا بہت ہے، کسی کی اولاد دین کے اوپر کاربند ہے، فرما بردار ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، یہ چیزیں ہیں رشک کرنے والی، یہ چیزیں ہیں امپریس ہونے والی۔ دنیا امپریس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، جس نے اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ کے اندھا ہو گیا، تو پھر شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، پھر رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ نہیں چلتے، پھر وہ شیطان کے اشاروں پہ چلتا ہے، شیطان اس سے سب کچھ کرواتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو بھلا کے خود اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کے دم بڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قیامت کا جب دن آئے گا تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی وہی ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنے ہوں گے۔ آج جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، کل محشر کے میدان میں ایک دوسرے کے دشمنی کریں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اصول بیان فرما دے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آج جو دنیا میں ایک جیسے ہیں
ایک منکرین جو ہے ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن کل روز قیامت یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ لیکن دیکھیں اہل تقوی کی دوستی وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، وہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جو اللہ والوں کی دوستی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے اگر آپ کا کسی سے کوئی ریلیشن ہے میٹر کی بیس پہ، میٹیریلسٹک دور ہے، میٹر کی بیس پہ کسی کا، مادیت کی بیس پہ کسی کے ساتھ ریلیشن ہے، تو وہ آپ کا آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ ہاں لیکن اگر آپ کا اسپرچول ریلیشن ہے کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا۔ دنیا میں فائدہ کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی پر، اپنے ایک نیک بندے پر، صالح بندے پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ محدود نہیں ہے۔ جب وہ بارش برساتا ہے تو ایک جگہ پہ نہیں برساتا، ارد گرد کے علاقے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی پہ رحمتیں نازل کریں گے تو اس کا حصہ ہمیں بھی مل جائے گا، اور دنیا میں یہ فائدہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں بھی بہتری لائیں گے، یعنی ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھے گا تو کچھ ملے نہ ملے اپنے کپڑے سیا کر بیٹھے گا، اور اگر کوئی خوشبو والے کے، عطر والے کے پاس بیٹھے گا، کچھ لے یا نہ لے، خریدے یا نہ خریدے، اس کی خوشبو تو آئے گی۔ تو یہ علم والوں کے پاس بیٹھنے کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ آپ نیکوں کے پاس بیٹھیں گے نیک بن جائیں گے، برو کے پاس بیٹھیں گے برے بن جائیں گے۔ دیکھیں صحابی صحبت سے ہیں۔ صحابی کسے کہا گیا؟ جنہوں نے آقا دو جہاں کی ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی، وہ صحابی بن گئے۔ اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کو کسی کام سے منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا تم نے سگریٹ والے کے پاس نہیں بیٹھنا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ سگریٹ والے کے پاس بیٹھے گا تو وہ سگریٹ پینا شروع ہو جائے گا، شرابی کے پاس بیٹھے گا شرابی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگر شرابی کے پاس بیٹھ کے شرابی ہوا جاتا ہے، بروں کے پاس بیٹھ کے برا بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کے انسان اچھا بھی بن جاتا ہے، اس کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو اہل تقوی ہے ان کی دوستی کا جو رشتہ ہے وہ قیامت میں بھی جاری ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج اور علم سے آزاد ہو، ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے غم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبانے والے ماکولات، مشروبات کے دور، سونے کے برتنوں میں چلیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی تو وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تھا۔ تو پھر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو جو لوگ پھر انلیمیٹڈ، اگلی لائف جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، تو لامحدود زندگی کے لیے محدود زندگی کو پسند کرنا یا محدود زندگی کو اختیار کرنا اور لامحدود زندگی کو چھوڑ دینا، تو یہ بے وقوفی ہے اور یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو گھاٹے کا سودا کرے، لیکن انسان بس غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ دخان، سورہ دخان کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور جو سورہ دخان ہے اس سورت کے شروع میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ اکثر مفسرین نے اس سے لیلۃ القدر مراد لی ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اس سے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اس رات کے طے شدہ معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کو تفویض ہوتے ہیں، یعنی جتنے معاملات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جس کو جتنا رزق ملنا ہے، جس کے پاس جتنا مال آنا ہے، جس نے فوت ہونا ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں چند لوگوں کے علاوہ تقریباً اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بخشش کا پروانہ دیتے ہیں۔ تو اس صورت کی جو آغاز ہے اس میں جو ذکر کیا گیا وہ سورہ دخان میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 15 شعبان کا ہی ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں بتایا گیا کہ ایسی جو رات ہے اسے لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان میں بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر کو یہاں پہ ایک دفعہ پھر بیان کیا گیا کہ جو فرعون ہے بنی اسرائیل کو نجات ملی،
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े तो अल्लाह ताला ने उनके लिए समंदर में रास्ता पैदा कर दिया, लेकिन जब फ़िरऔन बीच समंदर में पहुंचा तो वो गर्क हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि तुम इसकी जो डेड बॉडी है उसको उठाओ और बाहर फेंक दो, और उसे इबरत का निशान बना दिया। फिर इस सूरत के आखिर में बताया गया कि कुफ़ार व मुशरिकीन की जो खुराक है वो जहन्नुम में ज़क़ूम, एक तोहर के दरख्त होगा जो पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारेगा, जैसे खोलता हुआ पानी जोश मारता है। इन्हें घसीटते हुए जहन्नुम के दरमियान में ले जाया जाएगा और फिर इनके सर पर खोलता पानी डाला जाएगा। और ये सूरतें अजाब होगी। अल्लाह ताला हमें महफूज अता फरमाए। फिर इसके बाद चूँकि जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहीं पे भी क़यामत का ज़िक्र फरमाते हैं तो ईमान वाले जो हैं, मुत्तक़ीन जो हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सहाबा जब कुरान पढ़ते थे तो जहाँ पे अज़ाब की आयत आती थी तो वो रोया करते थे, और जहाँ पे जन्नत की बशारत दी जाती थी तो उनके दिल को तस्कीन मिलती थी। तो उसके फ़ौरन मुत्तसिल अल्लाह ताला ने जन्नत का तज़किरा फ़रमाया, मुत्तक़ीन का तज़किरा फ़रमाया। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिक व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। तो इसके एंड पे जो है वो जन्नतियों का तज़किरा फरमाया गया कि मुत्तक़ीन के लिए जन्नत की जो आलीशान वो नेमतें होंगी। इसके बाद सूरह अल जासिया, उसका आगाज़ होता है सूरतुल अल जासिया। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, यहाँ से। और इस सूरत के शुरू में भी अल्लाह ताला की कुदरत व जलालत की निशानियों को जो है वो ज़िक्र किया गया है। और ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों का बार बार तज़किरा फरमाया। क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम रात और दिन के इख्तिलाफ में वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने दिन और रात के इख्तिलाफ़ को, और जो आसमान से जो पानी उतरता है फिर इसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। यानी तुम इन सारी चीज़ों से क्या पकड़ो? नसीहत पकड़ो, और तुम इस पर गौर व फ़िक्र करो। तुम्हें गौर व फ़िक्र करने से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ मिलेंगी और तुम्हारा यकीन और कामिल हो जाएगा। इसके बाद फरमाया कि बस क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? अल्लाह ताला अपने आका दो जहाँ को फरमा रहे हैं, आपने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? अल्लाह ने इसको इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया, और इसके कान और इसके दिल पर मोहर लगा दी, और इसकी आँख पर पर्दा डाल दिया। बस अल्लाह के बाद इसको कौन हिदायत दे सकता है? क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते? आप देखें, इल्म होने के बावजूद भी बंदा अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाए और अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दे, तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। फिर उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसके कान और उसके दिल पर क्या लग चुकी है, मोहर लग चुकी है, और उसकी आंखों पर पर्दा है। इसके बाद मुनकरीन आखिरत के उस नज़रिए को बयान किया जो हर दौर के मुल्हिदीन का अकीदा है। आज के दौर के मुल्हिदीन का भी यही अकीदा रहा है कि जो कुछ है ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, बस मरने के बाद जो है कुछ भी नहीं है। और वो भी यही कहा करते थे कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है। आज के मुल्हिदीन भी यही कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है। हालांकि कुरान ने तो बताया कि जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है वही दोबारा ज़िंदा करेगा, और पहली बार पैदा करना तुम्हें मुश्किल था, पहली बार के बाद दोबारा तुम्हें ज़िंदा करना उसके लिए बड़ा आसान है। फिर जिन्होंने इस दुनिया में क़यामत के दिन को फरामोश कर रखा है, क़यामत के दिन इन्हें रहमत बारी जो है अल्लाह ताला की रहमत नज़रअंदाज कर देगी, और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और कोई भी इनका मददगार वहाँ पे ना होगा। हमारा पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।